وہ اعلیٰ نسب اعلیٰ خاندان شخص اپنے خاندان کے ہمراہ حالات کی ستم ظریفیوں سے لڑتے لڑتے تھک چکا تھا۔ کل رات اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور صبح ہوتے ہی ہلکے ہلکے قدم اٹھائے بادشاہ کے دربار پر جا پہنچا، جس دربار پہ وقت کا مشہور پہلوان بادشاہ کا خاص رکن دربار تھا۔ جا کر دربان سے کہا کہ بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے حالت دیکھی تو بڑا ترس آیا۔ وہ شخص جس کے بدن پر مکمل کپڑے بھی نہ تھے اور کمزوری کا یہ عالم تھا کہ اب گرا کہ تب گرا، حالت ایسی تھی کہ بیان سے باہر تھی۔ دربان دربار میں داخل ہوا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک بہت ہی نادار غریب شخص آیا ہے اور آپ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے۔ حالت ایسی ہے کہ اس کا کھڑا رہنا بھی محال نظر آتا ہے۔ بادشاہ نے ملنے کی اجازت دی۔ وہ شخص دربار میں داخل ہوا اور فریاد کی کہ وہ آپ کے خاص الخاص درباری پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہے، اور اگر اس پہلوان نے مجھ سے کشتی کی حامی نہ بھری تو پوری سلطنت کو بتاؤں گا کہ اس پہلوان کی پہلوانی پر شک ہے۔ دربار میں بیٹھا ہر شخص حیران تھا کہ اس خستہ حال شخص کو کیا سوجھی۔ بادشاہ نے کہا، ہمارے دربار میں ہر شخص کی خواہش کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن تمہاری حالت ایسی نہیں لگتی کہ تم کشتی لڑ سکو۔ تمہارا تو کھڑا ہونا بھی محال نظر آتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک کشتی تمہاری جان ہی لے لے۔ فریادی بولا، یہ آپ کا مسئلہ نہیں، میں کشتی کے تمام قوانین سے بخوبی واقف ہوں۔ آپ میری ظاہری حالت دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے، مجھے میرے جوہر دکھانے کا ایک موقع تو ملنا ہی چاہیے۔ دربار میں بیٹھے سب لوگوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اگر یہ شخص اتنا ہی بضد ہے تو مقابلہ ضرور کروانا چاہیے۔ پوری سلطنت بغداد میں اعلان ہوا کہ فلاں دن بغداد کے مشہور پہلوان جنید کا کشتی کا مقابلہ ہونے والا ہے۔ جب یہ خبر عوام تک پہنچی تو سب حیران تھے کہ یہ کون پاگل شخص ہے جس نے جنید جیسے پہلوان کو مقابلے کے لیے للکارا ہے۔ کشتی کا یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے نہ صرف سلطنت بغداد بلکہ دور دراز کی سلطنتوں سے بھی قافلے بغداد پہنچنا شروع ہو گئے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ اکھاڑا تیار تھا، کھیل کا میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھر چکا تھا۔ مجمع میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو جنید کے داؤ پیچ سے واقف نہ ہو۔ جنید کے دوست، دشمن، اس کو پسند کرنے والے اور حاسد، سب کا دھیان اس شخص پر تھا جو ظاہری طور پر انتہائی کمزور لگ رہا تھا۔ سب اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ جنید کے حامی اس کی جیت کے منتظر تھے اور حاسد یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح جنید کا سر جھکا ہوا دیکھے۔ آخرکار مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں پہلوانوں نے اپنے بازو ایک دوسرے کی گردن میں ڈالے ہی تھے کہ وہ شخص بولا، جنید اپنا کان میرے قریب لاؤ، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جنید جو بہت حیران تھا، اتنے کمزور شخص نے کیا سوچ کر اس سے کشتی کی حامی بھری ہے، فوراً اس شخص کے قریب ہوا اور بولا، بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اجنبی بولا، اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں بلکہ زمانے کا ستایا ہوا ہوں۔ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ سید گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے شدت بھوک سے بے جان ہو چکے ہیں۔ خاندانی غیرت کسی سے دست سوال نہیں کرنے دیتی۔ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج دیا ہے کہ تمہیں میرے نانا جان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان نبوت یعنی ہم سے بڑی عقیدت ہے۔ آج خاندان نبوت کی لاج رکھ لیجئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ تمہاری ملک گیر شہرت اور اعزاز کی ایک قربانی خاندان نبوت کے سوکھے ہوئے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہوگی۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے جنید پہلوان کے جگر میں اتر گئے۔ اس کا دل گھائل اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ سید زادے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور اپنی عالمگیر شہرت، عزت و عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی۔ فوراً فیصلہ کر لیا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر ڈالوں۔
اگر سید گھرانے کی مرجائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو جسم کا ایک ایک قطرہ تمہاری خوشحالی کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جنید فیصلہ دے چکا، اس کے جسم کی توانائی اب سلب ہو چکی تھی۔ اجنبی شخص سے پنجہ آزمائی کا ظاہری مظاہرہ شروع کر دیا۔ کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا، پینترے بدلے جا رہے تھے کہ اچانک جنید نے ایک داؤ لگایا۔ پورا مجمع جنید کے حق میں نعرے لگانا شروع ہو گیا۔ جنید داؤ کی جوہر دکھاتا تو مجمع نعروں سے گونج اٹھتا۔ دونوں باہم گتھم گتھا ہو گئے۔ یکایک لوگوں کی پلکیں جھپکیں، دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھلیں تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جنید چاروں شانے چت پڑا تھا اور خاندان نبوت کا شہزادہ سینے پر بیٹھے فتح کا پرچم سر بلند کر رہا تھا۔ پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو چکا تھا، حیرت کا طلسم ٹوٹ چکا تھا اور پورے مجمع نے سید زادے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ میدان کا فاتح لوگوں کے سروں پر سے گزر رہا تھا، ہر طرف انعام و اکرام کی بارش شروع ہو چکی تھی۔ اجنبی شخص نے جنید کی طرف شکریہ کی نظر ڈالی اور جس میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ جنید کے جسم کا رواں رواں یہ مقابلہ ہار جانے کے بعد اتنا مطمئن تھا جتنا اطمینان اس نے کسی اور جیت میں نہ پایا تھا۔ جنید کی آنکھیں لگاتار برس رہی تھیں اور زبان پر اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود جاری تھا۔ خاندان نبوت کا یہ شہزادہ بیش بہا قیمتی انعامات لے کر اپنی پناہگاہ کو چل پڑا۔ اس شکست سے جنید کا وقار لوگوں کے دلوں سے ختم ہو گیا۔ ہر شخص انہیں حقارت سے دیکھنے لگا۔ زندگی بھر لوگوں کے دلوں پر سکہ جمانے والا آج انہی لوگوں کے تانوں کو سن رہا تھا، لیکن جنید کی اندر کی تو دنیا یکسر ہی بدل چکی تھی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید اپنے بستر پر لیٹا۔ اس کے کانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے، آج میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید نے سوچا، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیا مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ میں حضور سرور کونین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ تاج پہنوں گا؟ تو دوسرا خیال آتا، نہیں میں اس قابل ہی نہیں، لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آل رسول کا وعدہ غلط بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید کی آنکھوں میں نیند بھر آئی اور وہ نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ نیند میں جاتے ہی حجابات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ گئے۔ ایک حسین خواب نگاہوں کے سامنے تھا۔ گنبد خضرا کا سبز گنبد نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہو چکا تھا، جس سے ہر سمت روشنی بکھرنے لگی۔ ایک نورانی ہستی جلوہ فرما ہوئی، جن کے حسن و جمال سے جنید کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہی نہ رہا، لیکن دل کیف و سرور میں ڈوب گیا اور در و دیوار سے آوازیں آنے لگیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جنید سمجھ گئے یہ تو میرے آقا ہیں، جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جن پر میں درود بھیجتا ہوں۔ فوراً قدموں سے لپٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض رکھا نہیں جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ تمہیں اولیاء کرام کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ ان کلمات کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کونین نے جنید پہلوان کو سینے سے لگا لیا اور اس موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت خواب میں جنید کو نہ جانے کیا کیا عطا کر دیا۔ آنکھ کھل جانے پر جنید کی آنکھوں سے اشکوں کی لڑی تھمنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ کافی دیر اسی حالت میں دم بخود رہے، اٹھے، وضو فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں شکر کے سجدے شروع کر دیے۔ اپنے وقت پر دربار جانے کے لیے گھر کے باہر قدم رکھا تو ذہن تیار تھا کہ اب لوگ تانے دیں گے، مذاق اڑائیں گے، لیکن نہ جانے کیا ہوا تھا کہ ہر فرد جھک جھک کر ویسے ہی سلام کرتا تھا۔ دربار پہنچے تو بادشاہ نے کہا، اے جنید، کل سے ہم سب کے دلوں کی عجیب سی کیفیت ہے، ہمیں سچ بتلاؤ کہ ایسا کیا ہوا کہ تم اس اجنبی سے ہار گئے۔ جنید، جس کی کائنات روشن ہو چکی تھی، دھاڑے مار مار کر رونے لگا
اور سارا قصہ سنا ڈالا۔ رات کا خواب بھی سنایا۔ بادشاہ سمیت دربار میں تمام افرادی جنید بغدادی کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً خاندان نبوت کے سید زادے کو ڈھونڈ کر عزت و احترام سے دربار میں لایا جائے تاکہ ان کا اکرام کر سکیں، لیکن ان سید زادے کا کچھ پتہ ہی نہ چل رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے وہ اجنبی صرف جنید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا انعام دینے ہی آئے تھے۔ بادشاہ نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ بغداد کا یہ پہلوان آج سید اللطائفہ سیدنا حضرت جنید بغدادی کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہو چکا تھا۔ ساری کائنات کے دل ان کے لیے جھک چکے تھے اور حضرت جنید بغدادی کی عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ داستان ہزاروں سال سے بیان کی جاتی رہی ہے اور بیان کی جاتی رہے گی۔